کیونکہ مجھے بھی نہیں بتایا تھا کہ میں نے بولنا ہے. لیکن السلام علیکم ایوری ون. بہت سینئر یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، اور میں نے پچھلے 1 سال میں جتنی لرننگ کی ہے اتنی اگلے 10 سالوں میں میری نہیں ہو سکتی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بطور ایک جونیئر صحافی نہ بول سکتی اگر وہ لوگ نہ بولتے جو میرے سامنے ادھر بیٹھے. اگر عمران ریاض نہ بول رہا ہوتا، اگر محیط پیرزادہ نہ بول رہا ہوتا، اگر ارشد شریف نہ بولتا، تو شاید ہم بھی ایک وقت تک بولتے، اور پھر اس کے بعد جب معاملات زیادہ خراب ہو گئے تو ہم بھی شاید تھوڑا سا ڈگمگا جاتے اور کہتے چھوڑو، اپنی جان سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں. جو چیز میرے گھر پہ ہوئی اس کے بارے میں بڑے لوگوں نے اس پہ قیاس آرائیاں کیں، بڑے تبصرے کیے کہ یہ تو اس کی ویژول نہیں ہے، فوٹیج نہیں ہے، تو ہم کیسے یقین کریں کہ یہ ہوا نہیں ہوا. اس کا صرف اس طرح سے یقین کریں کہ چاہے ہوا نہیں ہوا، میرے والد صاحب کی میں ایک ہی اولاد ہوں، اور میرا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. تو ہمارے گھر میں بلیاں کافی ہیں. تو ان میں سے ایک بلا جو ہے، جب ہم اس کو واک کرانے باہر کھولتے ہیں تو وہ اکثر چھلانگ مار کے دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے. تو اب میرے والد صاحب کی ذہنی کیفیت کا، حالانکہ پٹھان آدمی ہے اور خر دماغ بھی ایک حد تک ہیں، لیکن اور کبھی کبھی بہت زیادہ آگے بھی نکل جاتے ہیں. گاڑی واڑی جب چلا رہے ہوتے ہیں، سڑک پہ جھگڑا ہو جائے تو وہ ان کو کنٹرول قابو میں لانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ ہمارے گھر میں وہ جو بلا ہے وہ جب پھلانگ جاتا ہے، تو ایک دن دوپہر کو سو رہے تھے تو میں نے ان کو کہا کہ ڈیڈی اٹھے، بلا پھلانگ گیا ہے تو اس کو لے کے آنا ہے دوسرے گھر سے. تو اب وہ نیند میں تھے یا جس بھی کیفیت میں تھے، انہوں نے مجھے دوبارہ کہا بندے پھلانگ گئے ہیں اٹھ کے. تو ان کے ذہن میں مسلسل وہ چیز چل رہی ہے کہ بندے پھلانگ گئے اور بندے پھلانگ گئے. تو ایک بیٹی کا باپ اگر یہ چیز سوچ رہا ہے تو باقی سب کے گھر والے بھی یہی سوچ رہے ہوں گے، ان کے ذہنوں پہ بھی یہی چیز گزر رہی ہوگی. تو ہم تو ایک ریگریشن میں ہیں اس وقت، اور اگلے سال تک بھی یہ چیز مجھے تو کوئی بہتری نظر آتی، مطلب امید تو مجھے نہیں لگ رہی ہے. لیکن پھر وہ ہم کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو ہم بھی اپنی دنیا کو امید پہ رکھیں گے. میرا ارشد شریف سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، اور ایک دفعہ ہوئی تھی صرف، بڑی شارٹ بریف ملاقات تھی. اور ان کی والدہ اور بیگم سے جب میں ملی تو میری دل میں یہ اس چیز پر مجھے رونا آیا کہ کاش میری ارشد شریف سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہوتی. وہ اندر ایک خواہش جاگ گئی میری کہ کاش میری ان لوگوں سے ایک ایک ملاقات ہوئی ہوتی. تو اب میں بہت ریگارڈ کرتی ہوں، جب خیر میں پہلے بھی کرتی تھی لیکن اب میں ضرورت سے زیادہ کرتی ہوں. جہاں پر بھی میں کوئی ایسا شخص دیکھوں کہ جس کے ساتھ بے شک میرا کوئی نظریے کا کوئی فرق بھی ہو کبھی، تو بھی میں اس کو اس بات پہ اس طرح سے نہیں ری ایکٹ کرتی جس طرح سے میں پہلے کیا کرتی تھی. بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو یہ ٹویٹس کی بات کر رہے ہیں کہ آج اس سیمینار کے حوالے سے ٹویٹس ہوئیں اور یہ چیزیں ہوئیں، تو بہت سارے لوگوں نے آج بھی نہیں سیکھا. اور بڑے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے سلسلے سے کچھ بھی نہیں سیکھا. اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ میرا جس شخص سے جھگڑا تھا اور جس کے خلاف میں عدالتوں میں اور ایف آئی اے میں، اور جس نے مجھ پہ کیریکٹر اسیسینیشن کے حملے کیے، اس شخص کے خلاف میں عدالت میں جاتی ہوں 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، اور آج میں اس شخص کے ساتھ پارٹی بن رہی ہوں صحافیوں کی آزادی اظہار کے لیے، اور ان کے خلاف جو بھی ہیومن رائٹس کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے. تو اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ میں نے تو بڑا کچھ سیکھا، لیکن اس گروپ نے یا اس سائڈ کے لوگوں نے، جس کو ہم کہتے ہیں پیپل ود دی ادر ویو، انہوں نے شاید ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا. کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ ایک حد تک جا کر کھڑے بھی ہو گئے بڑی بڑی چیزوں میں. اسی کی پٹیشن تھی کہ آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، اور صحافیوں کی جو عزت ہے، جو ان کا جس کو ہم ڈگنیٹی کہتے ہیں، ایک انٹیگریٹی ہے، اس پہ کسی قسم کا شب خون نہ مارا جائے، ان کی آزادی ہو، ان کو ہراساں نہ کیا جائے. اسی کی پٹیشن میں آج میں پارٹی بن گئی سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں. تو یعنی کہ مجھے سمجھ میں آ گئی. تو میرے لیے تو لیسن یہی تھا کہ جب تک آپ اپنی کسی سچویشن میں ہوں اور آپ کچھ سیکھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ. تو میں نے تو بہت سیکھا اس سارے سال میں، سینئر سے بھی سیکھا، اپنی سچویشن سے بھی سیکھا، اور بڑوں سے بھی سیکھا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے آزادی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جس کے لیے میں یہ آواز اٹھاتی تھی کہ نہیں نہیں، پاکستان میں کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں ہے. ابھی جو سیمینار کا آغاز ہوا اس میں کہا کہ جو حیدر ہے، تسنیم حیدر، وہ باہر سے بیٹھ کر بول سکتا ہے کہ نواز شریف نے ارشد شریف کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن ہم پاکستان میں اس کی باتیں دکھا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں باقاعدہ طور پر کنوے کیا گیا مختلف ادھر ادھر کے میسیجز، اور اس سے کہ ارشد شریف ملک چھوڑ کر گیا ہے، اس پر پروگرام نہیں ہونے چاہیے. ارشد شریف کے جانے کے وقت اگر پاکستان میں اس لیول کے پروگرام ہوئے ہوتے جو اس کی ڈیتھ پہ ہوئے تو شاید وہ بچا ہوا ہوتا آج. تو ہمیں یہ بات باقاعدہ طور پہ کنوے کی گئی کہ ارشد شریف ملک چھوڑ کر چلا گیا ہے. پروگرام میں ذکر نہیں کرنا کہ ارشد شریف چلا گیا، جس بھی وجہ سے گیا، ڈر کے گیا، بھاگ کے گیا، ایف آئی آر کے خوف سے گیا، تذلیل کے خوف سے گیا، ذکر نہیں ہونا چاہیے کہ ارشد شریف گیا.
اس پہ نہ ہم نے، اور میں آج اپنی بات بھی کر رہی ہوں، اور بہت سارے ایسے اور پروگرامز بھی ہیں جو ٹی وی پر نشر ہوتے ہیں، بڑی آزادی کی بات کرتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ارشد شریف کے جانے کے اوپر کسی صحافی کو لے کر بات نہیں کی، کوئی پروگرام نہیں کیا کہ بھئی وہ کیوں گیا. وی لاگز ہوتے رہے، اور شکر ہے اللہ کا کہ ایسے دور میں کم از کم سوشل میڈیا ضرور زندہ ہے. اگر باقی میڈیا، الیکٹرانک ٹی وی اور سارا جو ہمارا ایک سلسلہ ہے وہ اس طرح سے نہیں کھڑا ہو سکا، تو یہ تو چیز ہمیں کنوے کی گئی باقاعدہ طور پہ کہ ارشد کے جانے کے اوپر وہ پروگرام نہیں کرنے، اور ڈاؤن پلے کرو اس چیز کو. چلا گیا تو بس ٹھیک ہے، چلا گیا، اپنی مرضی سے گیا، آ جائے گا واپس. اسی طرح عمران ریاض صاحب کے بارے میں بھی جب یہ آئی خبر کہ یہ دبئی چلے گئے ہیں، تو دوبارہ ایک میسج کنوے ہوا. اس وقت ارشد صاحب جو تھے وہ حیات تھے. دوبارہ ایک میسج کنوے ہوا کہ نہیں نہیں، عمران ریاض کے بارے میں بات نہیں کرنی، وہ ملک چھوڑ کے گیا، جو بھی کرنے گیا جانے دو، تم لوگوں نے بات نہیں کرنی. تو اگر مجھے کنوے ہوا ہے، ہمارے پروگرام کے ساتھیوں کو کنوے ہوا ہے، ٹیمز کو، تو اوروں کو بھی کنوے ہوا ہوگا، آئی ایم شور. تو وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ مطلب شہباز شریف صاحب میں اتنا وہ ہے کہ وہ کسی کو کہیں کہ تم نے پروگرام نہیں کرنا. وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ نوکری سے نکلوا سکتے ہیں. اور ایک چیز اور جو میں نے سیکھی، ہم ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں وزیر اعظم نے یہ کیا، وزیر خزانہ نے یہ کیا، اس کے ہاتھ میں ہے ہی کیا کہ وہ کچھ کرے. تو یہ چیز بھی اب میں تو بڑا ہی ایک سافٹ کارنر ہے میرے دل میں سیاست دانوں کے لیے کہ ان کے ہاتھ میں تو ہے ہی کوئی فیصلہ نہیں، تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. اور میری کلوزنگ آ گئی ہے لیکن جب آپ نے ایکسٹرا پور مجھے پھینک دیا اسٹیج کے آگے، تو پھر تو میرے اندر بہت کچھ تھا جو میں نے نکالا. لیکن بہت شکریہ ادا کروں گی میں آپ تمام مہمانوں کا جو یہاں پر آئے، اور جتنے سینئرز یہاں پر بیٹھے ہیں اور جو یہاں پر نہیں بھی بیٹھے، ان کا بھی بہت شکریہ کہ وہ کھڑے رہے. تو ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی تھوڑے تھوڑے بیبی سٹیپس لے کر کھڑے ہونے کی اب میں بھی طاقت آئی. اگر یہ نہ کھڑے ہوتے تو ہم بھی شاید نہ کھڑے ہو سکتے. بہت شکریہ سمیع صاحب، آپ نے جو یہ بہادری دکھائی، طاہر صاحب آپ نے، عمران بھائی آپ نے، ضمیر بھائی آپ نے، اور جو لوگ یہاں پر نہیں بھی موجود لیکن جو کھڑے رہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تھینک یو.